کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں. ان کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہو؟ کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کریں؟ اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں؟ پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں. حکومتوں کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں. پریزیڈیم میرے انتہائی قابل احترام وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بھارتی شریف لائی ہیں، وہ باقی ساتھی میرے معزز اکابرین، السلام علیکم. دیکھیے، جو میں سمجھتی ہوں وہ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہم نے، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا، نہ باقی اداروں نے کیا جس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری زندگی جدوجہد کی ایک اچھا روشن خیال ترقی پسند پاکستان دیکھنے کے لیے کہ جہاں پر جمہوریت ہو، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو آج کا ایشو ہے اس میں وکلا کی یہ تاریخ ہے، وکلا کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی تالے ازماؤں نے جوڈیشری پر حملہ کیا تو وکلا نے تالے ازماؤں کا مقابلہ کیا. پاکستان کے اندر جب بھی، اور وکلا کی یہ کیونکہ تسلسل ہے ہماری جدوجہد کا، ہمیں، اور میں جوڈیشری کو بھی آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا کہ جن لوگوں کی سرپرستی کر کے آپ نے ان کو مضبوط کیا، آج وہی آپ کے گریبانوں تک پہنچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ بالکل سب کا رائٹ ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور وہ پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے پیچھے ایک فلسفی ہے کہ وہ کس چیز کے لیے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر تو آپ کی حکومت اس چیز پر پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیوں دیا کہ الیکشن اپنی آئینی مدت کے اندر ہو، تو یہ میں سمجھتی ہوں رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے. آج آپ دیکھیے کہ میں اپنے جو صدر محترم ہمارے بھائی اشتیاق خان، میرے بڑے بھائی، کہ جن کی ایک آڈیو آئی، آپ اگر اس آڈیو کو سنیں تو مجھے واقعی کہنا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو دماغ ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو جو سپورٹ مل رہی ہے میرے بھائی کو کہ وہ وکلا کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں میں نے اس آڈیو میں سے کیا نکالنا ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں اس چیز کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہاؤس کے ساتھ، اور یہ سلسلہ ہم بند کروانے کے لیے قانونی کارروائی کریں گے. میں اپنے بھائی کے ساتھ، ہمیں عدالت میں جانا پڑا ہم وہ پٹیشن کریں گے کہ جو قانون کیا کہتا ہے، کیا قانون کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہو؟ کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کریں؟ اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں؟ پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں. جب یہ حکومتوں کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، مجھے تو یہ اس لیے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 40 سال ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی. یہ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے نظام کی پیداوار ہے، یہ ان کی اپنی تخلیق شدہ سپریم کورٹ ہے. جب ہم وکلا کہتے تھے کہ میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں، جب ہم یہ کہتے تھے، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گی، مجھے فخر ہے کہ میں ایک وکلا کی نمائندہ ہوں اور میں ایک نظریاتی عورت ہوں جس نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن
इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने हमेशा उन जजेस का साथ दिया जब जजेस कमजोर होते हैं। हमने कभी उन मजबूत जजेस का साथ नहीं दिया जब वो एक अपना आईनी और कानूनी तौर पे वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हमने हमेशा ताले अजमाओं के हाथ रोके हैं। हमने हमेशा जुडिशरी का साथ तब दिया जब जुडिशरी बहुत ज्यादा किसी क्राइसिस में होती है और उनके ऊपर आमरीत हमला करती है। तो मैं उसी तनाजुर में आप लोगों से ये कहूंगी कि हमारे जो वकला हैं, वकला तहरीक में एक दफ़ा मौका आया कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई, लेकिन अफसोस ये कि सियासी जमातों ने फिर उस इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया। आज आप देख लें, मैं समझती हूँ कि इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, लेकिन आज ये फिर, अभी कल आपने देखा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को 15 साल हुए थे। काश ऐसा टाइम होता कि हम फख्र के साथ ये बात कर रहे होते, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते अपने सियासतदानों को कि आपने उसके अंदर जो वादे किए थे कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन जर्नैलों की करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैं पूछती हूँ कि कितनी बार उसके ऊपर पार्लियामान के अंदर बहस हुई। आयशा सदीका की किताब, मैं सब अपने सुनने वाले भाइयों को और खास तौर पे नौजवान नस्ल को मैं कहूंगी कि उस किताब को पढ़ें, कि उसके अंदर आपको एक निज़ाम नजर आएगा जिस निज़ाम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आयशा सदीका की किताब मिलिट्री इंक, आज तक किसी कॉर्नर से उसका जवाब नहीं आया। मैं कहती हूँ कि अपने इस्टेब्लिशमेंट से या जिन लोगों के बारे में उसमें लिखा गया कि उसके ऊपर अपना जवाब दें, और मैं अपने सियासतदानों से कहती हूँ कि पार्लियामान के अंदर उस किताब को सामने रख के आप एहतसाब शुरू करें। अगर आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं तो सिविलियन सुपरमेसी सिर्फ तब आएगी जब हमारे अदारे जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ खत्म होगा, तब पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी का हमारा ख्वाब, हम वकला का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा होगा। आखिर में मैं अपने तमाम वकला भाइयों को, आपकी आज की जद्दोजहद नहीं, ये जद्दोजहद तब शुरू हुई थी जब मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ आपके जर्नैलों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था। और मुझे ये भी फख्र है कि मेरे कायद हामिद खान साहब उस वक्त फातिमा जना के साथ खड़े थे, और वही जद्दोजहद का तसलसल है कि आज हम उनकी सरपरस्ती में, आज हम फिर सिविलियन सुपरमेसी की जंग लड़ रहे हैं। बेशक आपकी कोई भी सियासी जमात ये जद्दोजहद छोड़ देगी, लेकिन मेरे गयूर वकला इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी कायम होगी। और हम इन रवैयों की मजम्मत करते हैं कि अगर हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठ गई है और वो ये कहती है कि आप इलेक्शन मत कराएं, तो ये खुफिया आमरीत की बात है। एक ना एक दिन हमारे वकला की जद्दो, हम आजाद लोग हैं और हमारी जद्दोजहद से राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने गयूर वकला भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मोहब्बत का पैगाम और जो ललकार उन्होंने बुज़दिलों को दी है वो खिराज तहसीन है। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि जिन्ना साहब की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से लेकर जिन्ना हाउस के जलने तक, लियाकत अली खान को गोली लगने से लेके फातिमा जिन्ना की मिस्टीरियस डेथ तक, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने से लेकर यहां इस मुल्क में आपके सामने फौजी अदालतें बना के कोड़े लगाने से लेकर, पाबंद सलासल करने से लेकर, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट करने से लेकर, क्या इन लोगों ने अभी तक होश के नाखून नहीं लिए? क्या इनको समझ नहीं आती कि हम जिंदा बोलते इंसान हैं? और ये जो वकील है ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त लेके चल रहा है, अल वकील। तुम इसको कैसे खामोश करोगे? बुज़दिलों, रात की तारीकी में गोलियां चलाकर, और फिर वाह, ये तुम्हारी बहादुरी है कि FIR भी तुम्हारी मर्जी की, SHO भी तुम्हारी मर्जी का, और जो उसमें इंजर्ड विटनेस है उसका नाम ही दर्ज नहीं किया। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। हाँ, अगर कल कभी PDM के भी किसी वर्कर को इस तरह पाबंद सलासल किया जाएगा या जुल्म किया जाएगा, मैं हक की आवाज बुलंद करूंगा। क्यों?
کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کر اس لیے نہیں لیا تھا کہ چند ہینڈ پکڈ لوگ اپنی سٹک کے ذریعے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر چلائے. ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں آزادی سے سر اٹھا کر دیا جائے. دوستو بہت باتیں ہو گئیں. میرا ایک دوست ہے, وہ پابند سلاسل ہے, وکالت کے پیشے سے منسلک ہے, اس صوبے کا گورنر بھی رہا ہے. وہ پی ٹی آئی سے ہے, عمر سیما, لیکن میں اس کا بھی نام لینا یہاں پر سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ لازم ہے اور میرا فرض ہے. یہ کیا خاموشی کیوں؟ آج سو موٹو نوٹس کہاں گئے؟ آج عدالتوں کے حکم کہاں گئے؟ آج آپ کی قلم کیوں خاموش ہے؟ آج یہ مجرمانہ خاموشی ہم پکار کے کہتے ہیں, ہم للکار کے کہتے ہیں. آپ کے لیے تو ہم نے اپنا خون تک بہایا, آپ کے لیے ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا, آپ کے لیے ہم نے جدوجہد کی, آپ کے لیے ہم سڑکوں پہ لڑے. مت سمجھیے کہ ہم کمزور ہیں اور آپ کے محتاج ہیں, لیکن کیا اگر آپ بھی آ جاتے تو شاید آپ کوشش کر لیتے کہ آپ بھی, ویسے تو وی آر ویلز آف دا سیم چیریٹ, ویسے تو ابھی بھی ہم عدالتوں میں گئے, مہربانی ان کی کہ وہ اٹھ گئے, لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ صبح کہہ دیتے کہ نہیں, ہمارے وکلا محفوظ نہیں ہیں, عدالتوں میں وکیل آئے گا تو سائل کو انصاف ملے گا, جج دو وکیلوں کو سنے گا تو ایک کی بات کو حق کہے گا. تو دوستو میں گزارش کروں گا, یہاں ہائی کورٹ بار سے, سپریم کورٹ بار سے, چوہان صاحب بیٹھے ہیں پاکستان بار سے, وقت آ گیا ہے, باتوں سے بات آگے چلی گئی ہے, اب یہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں. یاد کیجئے مال روڈ پر وہ تحریک جب پہلے دن میری بہنوں پہ لاٹھی چارج کی گئی, ہم پہ لاٹھی چارج کی گئی, ہمارا لہو بہایا گیا, اب گولیوں کے ذریعے بتاتے ہیں. اور میں اس آئی جی کو کہتا ہوں, مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں, ہم وکیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے, اور میں وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں, چھپانے کی کوشش مت کرنا, اس میں جو اثاثے میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ نے بھیجے تھے. اب آئیے نا, 9 مئی کے تو آپ نے مردے بھی اکھاڑ دیے, 9 مئی کی تو آپ کے پاس ایک ایک لمحے کی فوٹیج آ گئی, کون کہاں لبرٹی سے چلا, کون کہاں گیا, کس نے کیا کام کیا. آپ اس فوٹیج کو کیوں سامنے نہیں لا رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے کہ یہ میرے باقی وکلا کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے. نہ خرم لطیف کھوسا ڈرا ہے, نہ لطیف کھوسا ڈرا ہے, نہ یہ وکیل ڈریں گے. ہم لڑیں گے, انشاءاللہ لڑیں گے, اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اور تمہیں لڑ کے دکھائیں گے, اپنی آزادی چھین کے دکھائیں گے. شکریہ. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.